آج ہم پوچھیں گے دور کی جو نظر کمزور ہوتی ہے وہ اور جو قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے جس کو میوپیا کہا جاتا ہے، تو یہ کیوں ہوتی ہے، کس وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اگر ہیں تو پھر ان کا کیا خیال ہے، اور کیا جیسے آپ کو جیسے ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس عمر سے آنکھیں جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 کے بعد جو ہے وہ آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آپ کو بینائی جو ہے وہ کم دکھائی دینا شروع ہوتا ہے۔ اس میں کیا سچائی ہے، ان کے بارے میں بھی ہم جانیں گے ثنا سے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ونڈرفل، آپ سردیوں میں اتنی خوبصورت شال کے ساتھ اور اتنے خوبصورت اسٹریکس کے ساتھ بہت پلیزنٹ لگ رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے کہ یہ جو مت ہے کیا ہے کہ 40 کے بعد جو ہے نا آنکھیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جی تو اس میں کیا سچائی ہے، یہ سچ ہے؟ دیکھیں، جو 40 ایئرس تک ہمارے پاس اتنا ریزرو ہوتا ہے کہ ہم قریب اور دور کی نظر بہت اچھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جو 40 کے بعد کی مت ہے نا، اس کو وہ مت نہیں ہے، وہ ایک ریالٹی ہے، اس کو کہتے ہیں پریس بائیوپیا۔ اس کے اندر آپ کی قریب کی نظر کے لیے آپ کو ہیلپ درکار ہوتی ہے، یعنی آنکھوں کے اندر کی جو ایبلٹی ہے ٹو فوکس وہ کم ہو جاتی ہے، تو آپ کو قریب کے لیے چونکہ زیادہ ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کے لینزز کی شیپ چینج ہوتی ہے، وہ لینزز کی شیپ الاسٹیسٹی ان کی کم ہو جاتی ہے، تو وہ قریب کے لیے پھر اتنا کلیئر دیکھ نہیں پاتے۔ کانسیکوئنٹلی آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ قریب کے لیے اسٹرگل کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنا فون دور کرتے ہیں، اچھا، اور اس کے بعد پھر جب ان کو اس ایک لینتھ کے اوپر، آرمز لینتھ کے اوپر نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ گلاسز کی طرف آتے ہیں۔ اس کا مطلب قریب کی تکلیف دینا شروع کر دیتی ہے 40 پہ۔ اچھا، تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی؟ اگر کوئی اچھی غذا کھائی ہے اور اچھا خیال رکھا ہے اپنی صحت کا، امیون اچھا ہے، تو اس کے باوجود بھی تنگ کرے گی؟ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 1-2 سال بونس میں گزار لیتے ہیں، بٹ بائی ڈیفالٹ آپ کو 40 کے بعد نیت کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مائنس کی اینک لگی ہوتی ہے ساری زندگی، جو مائیوپکس ہوتے ہیں، ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی ان کے لینزز کے اندر اتنی ایبلٹی ہوتی ہے، تو وہ اینک اتار کے تو دین دے آر ایبل ٹو سی کلیئرلی۔ لیکن جو باقی جن کی ساری زندگی کوئی اینک نہیں لگی ہوتی، یا جو ہائپر میٹروپس ہوتے ہیں پلس نمبر آلریڈی دور کے لیے لگاتے ہیں، ان سب کو قریب کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اچھا، کسی کی اگر نظر کمزور ہے قریب کی یا دور کی جو بھی، تو یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے بچپن سے، مطلب بچے میں کیچ کیا جا سکتا ہے، پتہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی جینیٹک اس کو یہ آئی ایشوز ہیں، اس کی نظر کی کوئی بینائی کا کمزوری ہے؟ جی، جو ریفریکٹیو ایررز ہیں اور بہت ساری اور آئی کی کنڈیشنز اینڈ جنرل باڈی کی کنڈیشنز وہ جینیٹک ہوتی ہیں۔ اب وہ کس حد تک ایک بچے کے اندر ایکسپریس ہوتی ہیں، ظاہری انوائرمنٹل فیکٹرز اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ آپ پک صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جیسے اب بہت سارے اسکولز کے اندر اسکریننگ شروع ہو جاتی ہے، 3 ایئرس 4 ایئر 3rd کلاس 4th کلاس کے اندر بچوں کی آئی سائٹ چیک ہونی شروع ہوتی ہے بہت سارے میجر اسکولز کے اندر، تو اس سٹیج کے اوپر پھر وہ پک کر لیتے ہیں کہ بچوں کو نظر نہیں آ رہا، بٹ دے کین جسٹ انفارم دا پیرنٹس کہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد کا کام پھر ہمارا ہوتا ہے کہ نظر کیوں نہیں آ رہا، کیا کوئی اینک کے نمبر کی ضرورت ہے، یا خدا نخواستہ کوئی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ دیکھ نہیں پا رہا۔ اچھا، موسٹلی ناظرین ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم جب گھروں میں اپنے جیسے مائیں وغیرہ ہوتی ہیں تو بچوں کو پال رہی ہوتی ہیں، اچھی غذا دے رہی ہوتی ہیں، اچھا کھلا پلا رہی ہوتی ہیں، مگر بچے پڑھائی میں تھوڑا سا ویک ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، گھر بھی آتے ہیں تو ان کو سٹریس فٹیک بڑی فیل ہو رہی ہوتی ہے، سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، نوزیا سا فیل ہو رہا ہوتا ہے، اریٹیٹ سے ہوئے ہوتے ہیں، اور کلاس میں بھی نا ٹیچر بار بار شکایت کرتی ہیں کہ بچے اٹینشن نہیں دے رہے، بچے جو ہے نا فوکس نہیں کر پا رہے۔ اصل میں ہم ہر چیز کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوستی یاریوں میں پڑ گئے ہیں بچے تو دوستوں میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور فوکس نہیں کر رہے پڑھائی میں، مگر ہم کبھی یہ نہیں فوکس کرتے کہ ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہو، جو بلیک بورڈ پہ لکھتی ہیں وہ یا جو پروجیکٹ پہ دکھاتی ہیں ٹیچرز بچوں کو وہ دکھائی نہ دے رہا ہو، یا پھر کاپی میں لکھتے وقت اس کو جو ہے نا ڈسٹربنس ہو رہی ہو، بار بار آنکھ مل رہا ہو۔ تو جب ہم گھر میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی کہیں آنکھیں تو نہیں کمزور ہو رہی ہیں، آئیز اگر ان کی ویک ہو رہی ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ پڑھائی میں فوکس نہیں کر سکیں گے۔ موسٹلی جب یہ اسکول سے آپ کو شکایت سننے کو ملے نا تو پھر خاص طور پہ بچے کا گھر پہ جو ہے نا اورلی یہ ٹیسٹ کریں، بچوں کو بٹھائیں، دیکھیں کہاں اس کو دشواریاں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے پانی تو نہیں آ رہا، آنکھوں میں جلن تو نہیں ہو رہی، اس کے اوپر ذرا پلیز بات کیجیے۔ دیکھیں، جو بچوں کے کیریکٹرسٹک سمٹمز ہوتے ہیں جب ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیٹ سے ابھی اسکول جانا شروع ہوئے ہیں، وہ آپ کو اتنی کلیئرلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ایسے ہی ہے، مگر ان کے بیہیویئر میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پرائمریلی یہ کہ وہ ٹی وی کے بہت قریب جا کے دیکھیں گے۔ اچھا، ان کی دور بچوں کی جو ہے وہ دور کی نظر سے کمزوری شروع ہوتی ہے یا؟ دیکھیں، 2 قسم کی آئی کی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو ہم براڈلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مائیوپیا
اور ایک کو کہتے ہیں ہائپرمیٹروپیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ بیسکلی ایسے سمجھیں جیسے آنکھ ایک کیمرہ ہے, اس کا ایک فرنٹ کا لینز ہے, اس کے اندر ایک لینز ہے جس کی پاور ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور اس کی ایک اسکرین ہے, پیچھے فلم ہے جس کے اوپر آپ کا امیج بن رہا ہے. اچھا, اسی طرح کا بیسک اسٹرکچر کے طور پہ میں آپ کو آئی کا بتا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, اب جو آنکھ جس کو ہم کہتے ہیں مایوپک ہے, یا جو دور کی نظر جس کی کمزور ہے لیکن وہ قریب کی دیکھ سکتا ہے, اس بچے کے لیے کیمرے کے اندر اگر آپ ایک سسٹم دیکھیں تو اس کا جو سارا کا سارا امیج ہے وہ فلم کے پیچھے بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فار ڈسٹنٹ ویژن. لیکن قریب کے لیے ایک سرٹن ڈسٹنس تک جتنا اس کا نمبر ہے اتنا وہ قریب کا دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو ایسے بچوں کے لیے ہوتا یہ ہے کہ یہ بورڈ تو قریب سے نہیں دیکھ پاتے ہیں. ایون یہ آپ کی ٹیچرز بھی یہی کمپلین کرتی ہیں کہ یہ کاپی ٹھیک نہیں کر پا رہا, ہی از ناٹ ایبل ٹو نوٹ ڈاؤن واٹ ایور ہم پڑھا رہے ہیں ٹھیک سے. بچہ آپ کو خود کیا کمپلین کرے گا کہ اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا, اس کو ہیڈ ایک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پڑھائی میں اسٹرگل کر رہا ہے, آنکھوں سے پانی آ رہا ہے, آنکھیں مل رہا ہے, جسٹ بیکاز ہی اسٹرگلنگ کہ اس کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ پرابلم اویئر آپ ہو جائیں تو ظاہری اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس کی نظر ہی چیک کرانی پڑے گی دیکھنے کے لیے کہ اس کو کیوں نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, اچھا سنیں, میں یہی کیونکہ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ یو نو وی آل شوڈ نو اباؤٹ اٹ, اسی کو یہیں سے الیبریٹ تھوڑا سا کریں گے, تھوڑا سا بلکہ اور شروع سے ہم بات کر لیں گے, مگر یہ بات بہت ضروری کرنا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کی آنکھیں کمزور تو نہیں بریک ہے. ناظرین, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, دوبارہ ہم یہاں سے الیبریٹ کریں گے کہ جو مائیں ہیں نا, خاص طور پہ ہم سے مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, اور 7-8 سال 9 سال 10 سال کی عمر ہوتی ہے, اور بچے نا بڑا کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ آج اسکول نہیں جانا, اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اسکول سے بھی نا بڑی شکایتیں ہوتی ہیں اور کمپلین آ رہی ہوتی ہے بار بار ٹیچرس کی کہ آپ کے بچے جو ہے نا پڑھائی میں فوکس نہیں کر رہے. اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو کوئی نظر کا کوئی ایشو ہو رہا ہے, وہ جو لکھ کے دے رہی ہیں بیک بورڈ پہ یا پروجیکٹر پہ پڑھا رہی ہیں وہ نہیں دکھ رہا, یا کاپی میں ان کو لکھتے ہوئے رائٹنگ میں کوئی ایشوز ہو رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے ہم آج. تو آپ نے کیا کہا ہے کہ پلیز ہمیں اس کا بتا دیں کہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں. دیکھیں, میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. میری اپنی بیٹی ہے چھوٹی, اینڈ جب وہ ابھی اسکول بھی نہیں جاتی تھی تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اس کی نظر کمزور ہے, بیکاز وہ ٹی وی کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی تھی. سو دس از لائک دا بگیسٹ ہنٹ. کتنے سال کی تھی یہ تھی 3 سال کی تھی تب. تو اتنی سی بچی کا ایڈریس ہو گیا کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کو نظر نہیں آ رہا. دوسرا, آپ یہ غور کریں گے کہ جن بچوں کی نظر کمزور ہوتی ہے, ایون بیفور دے اسٹارٹ گوئنگ ٹو اسکول, ان کا ایک لمیٹڈ سفیئر ہوتا ہے جس کے اندر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. دور سے ان کو کوئی کیوں ملے گا تو وہ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے پری اسکول گوئنگ چلڈرن آپ کے پاس یہ ہنٹس آنے لگ جاتے ہیں. اچھا, بیکاز جو امپورٹنٹ بات آپ کے لیے ریئلائز کرنے کی ہے وہ کہ صرف آئی سائٹ از ناٹ دا اونلی ریزن جس کی وجہ سے آپ کا بچہ دیکھ نہیں پا رہا. کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں کنجینیٹل کیٹریکٹس کے ساتھ, تو ان کو جلدی ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے, بیکاز آپ کے بچے کے نظر کے راستے بن رہے ہیں. اپ ٹل 10 ایئرز آپ کے پاس یہ ٹائم ہے کہ یا آپ ان کو اینک لگائیں یا آپ ان کی کوئی سرجری ہونے والی ہے تو وہ کروائیں, تاکہ جو سرجریز ہیں وہ چھوٹی عمر میں جی ہو جاتی ہیں. اچھا, جی ہو جاتی ہیں, اور کر دینی چاہیے. بیکاز اگر آپ ان کو کلیئر ویژن نہیں دیں گے اور وہ 10 سال کی عمر تک فزی ویژن میں گزار دیں گے اپنا ٹائم, تو پھر آپ جو مرضی کر لیں, آپ ان کے نظر کے راستوں کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. چھوٹے بچوں کی کون کون سی سرجریز ہوتی ہیں جو کہ سیف ہے؟ دیکھیں, اگر تو چھوٹے بچے ہیں اور کنجینیٹل کیٹریکٹس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو ان کو ایڈریس کر دیتے ہیں, لینز نکال دیتے ہیں, ان کے کیٹریکٹس نکال دیتے ہیں, پھر کچھ عرصہ ویٹ کرنے کے بعد ان کو انٹراکولر لینزز ڈل جاتے ہیں. سو یہ وہ سرجری ہے جو بالکل بیسک ہے اور جو وقت پہ ہو جانی چاہیے. زیادہ کمپلیکس اور پرابلمٹک تب ہوتا ہے جب پیچھے سے پردے کے مسائل ہوں. ان کو ایڈریس کرنا چھوٹے بچوں میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن ایڈریس کر دینا ضروری ہوتا ہے. مگر یہ لیزر آپریشن تو نہیں ہوتے؟ نہیں, لیزر کے لیے تو ہم 18 سال تک کے سے پہلے بات ہی نہیں کر پاتے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہائپرمیٹروپیا ہے, ہائپرمیٹروپیا کو اگر آپ گوگل کریں گے تو اس پہ نکلتا یہی ہے کہ فار سائٹڈنیس, یعنی کہ وہ دور کا کلیئر دیکھ رہے ہیں. حالانکہ جو ہائپرمیٹروپس ہوتے ہیں ان کی ڈگری آف ہائپرمیٹروپیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ قریب اور دور دونوں فزی دیکھ رہے ہیں یا وہ صرف دور کلیئر دیکھ رہے ہیں اور قریب فزی دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز پیرنٹس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے. بیسٹ اس کا آپشن یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ ٹی وی کے قریب جا رہا ہے, اسکول میں اسٹرگل کر رہا ہے, بورڈ سے صحیح کاپی نہیں کر رہا,
ٹیچر کے ساتھ یا آپ کے ساتھ ایک سرٹن ڈسٹینس کے بعد انٹریکٹ نہیں کر پا رہا, یہ آپ کے لیے وہ وارننگ سائنز ہیں کہ میرے بچے کو نظر نہیں آ رہا, دے آر ناٹ سیئنگ کلیئرلی. تو ان کو جلد از جلد چیک کروائیں اور جو اینک لگتی ہے لگوائیں. لگوانے کے بعد بھول نہیں جانا, بیکاز بچہ گرو کر رہا ہے, جیسے اس کی باڈی گرو کر رہی ہے اس کے نمبر بھی گرو ہو سکتے ہیں, تو اس کا نمبر چینج ہو رہا ہے. اس کا نمبر 6 months میں ڈیفینیٹلی چیک ہونا چاہیے. سونر اگر وہ کہے کہ جی مجھے دس از ناٹ کمفرٹیبل فار می, یا مجھے اس سے پھر وہی آپ کو مسائل آنے لگ جائیں باوجود اینک کے. آپ یقین کریں کہ جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں نا, جن کی جو مایوپک بچے ہوتے ہیں, یعنی کہ جن کے مائنس کے نمبر ہوتے ہیں, وہ چونکہ قریب کا کلیئر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جس دن آپ ان کو اینک لگا دیتے ہیں اس دن کے بعد سے وہ اینک اتارنا نہیں چاہتے. اچھا, ایک ہم نیوز کی بریک لیں گے, اٹس امپورٹنٹ, اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ ابھی بچوں کے بارے میں بات کی تھی, پھر اب ہم بڑوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی نظر خراب ہو چکی ہے. بریک کے بعد کوئی آئی ڈراپس وغیرہ جیسے لوگ کیورین کا بہت استعمال کرتے ہیں, اور بھی دوسرے کوئی کمپنیز کے آئی ڈراپس آ گئے ہیں جو لوگ بہت موسٹلی مود ہوتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ جیسے سگریٹس پیتے ہیں یا پھر کوئی کسی قسم کا نشہ یا ڈرگ کرتے ہیں, تو اس پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ آئی ڈراپ کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ لال نہ ہو, سوجی بھی نہ ہو, فیل نہ ہو, رگے باہر نہ نظر آئیں. تو یہ آنکھیں خراب تو نہیں کرتی ہیں, یا یہ دیکھیں جو اس طرح کے ڈراپس ہیں نا, اس کے اندر ایسی ڈرگز ہوتی ہیں جو آپ کی بلڈ ویسلز کو ٹیمپریری نا کنسٹرکٹ کر دیتی ہیں, یعنی کہ وہ سکڑ جاتی ہیں اور وہ لالی غائب ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کنٹینیوس بیسس پہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ ریزسٹنس ہو جاتی ہے, آپ کٹھے 3-4 دن کے بعد ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا ان میں مائلڈ سا اسٹیرائڈ بھی ہوتا ہے, تو اب یہ نہیں پتا کہ ہر بندے کے لیے اسٹیرائڈ کا افیکٹ ڈفرینٹ آتا ہے. مطلب یہ اچھا خاصا اسٹیرائڈ ہے, اس میں مائلڈ اسٹیرائڈ ہوتا ہے. ہاں, یہ ویسے میں نے چیک کیا تھا, ہم لوگ شوٹس وغیرہ کرتے ہیں نا, تو اسٹل شوٹس کے لیے ہماری آنکھوں میں وہ لینس کے بعد ڈالا جاتا ہے. اس سے ہوتا یہ کہ اگر ایک آنکھ میں چلا گیا ہے اور دوسری میں تو ایک بڑی ہو جاتی ہے ایک چھوٹی ہو جاتی ہے, اس کو بیلنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا گندا اسٹیرائڈ اس کا کافی امیڈیٹ افیکٹ آتا ہے, تو یہ لانگ ٹرم کے لیے ہم آپ کو کبھی بھی پرسکرائب نہیں کرتے. تو جیسے وہ پیشنٹس ہوں جن کو بہت ایکیوٹ الرجی ہوئی ہو, یا کچھ اس قسم کی جیسے کانٹیکٹ لینزز ہیں, ان کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم اگر آ رہی ہے, تو وہ آپ کو ایک ٹیمپرری ریلیف کے لیے, جب تک کہ آپ کی مین ڈرگ آپ کے اندر جانی شروع نہیں ہوتی ہے. باقی جہاں تک آرٹیفیشل ٹیئرز ہیں, بیکاز اب اسموگ کا بھی ٹائم آیا ہوا ہے, اور ڈرائی آئی بہت کامن ہے, پورے پاکستان کو ڈرائی آئی ہے تقریباً. تو آرٹیفیشل ٹیئرز ایسی چیز ہے جو اوور دا کاؤنٹر آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں, اینڈ آپ اس کو سیفلی یوز کر سکتے ہیں. جی, آرٹیفیشل ٹیئرز جو کہ صرف ٹیئرز ہوں, دے آر سیف, مگر ان میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز آتی ہیں اکارڈنگ ٹو آپ کی آنکھیں کتنی ڈرائی ہیں. تو وہ آپ کو کون سی استعمال کرنی چاہیے وہ تو آپ کو کوئی دیکھ کے ہی بتا سکتا ہے, لیکن اگر آپ کو بہت اریٹیشن ہے, پرابلم ہے, تو آرٹیفیشل ٹیئرز از دا اونلی سیف ڈرگ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں ریگولرلی. جی. اچھا, یہ کچھ لوگ آنکھ صاف کرنے کے لیے کیسٹرول آئل کا استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں ہفتے میں ایک بار کر لینا چاہیے. کیسٹرول آئل سے آنکھیں جو ہے نا تھوڑا کاٹن بڈ میں لگا کے, انگلی سے لگا کے کیسٹرول آئل سے, ہم جتنی بھی ڈرامہ ایکٹریسز وغیرہ ہوتی ہیں, جب ہمیں رونا ہوتا ہے تو کیسٹرول آئل کا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ, تو وہ لگاتے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں نہیں گلیسرین کا استعمال کرتے ہیں, سوری ناٹ دا کیسٹرول آئل, دوبارہ میں سب کچھ بولتی ہوں, ریل میری خراب ہو گئی ہے. اچھا, ہم جتنی بھی ایکٹریسز ہوتی ہیں نا, جب ہم لوگوں کو رلانا ہوتا ہے تو یا ڈرامے میں ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے, تو ہم لوگ گلیسرین کا استعمال کرتے ہیں, جس سے آنکھیں جو ہے نا ہماری نم ہو جاتی ہیں, یا پھر گلیئر آ جاتی ہے, آنسو آ جاتے ہیں. موسٹلی یہ کہا جاتا ہے گھروں میں بھی کہ ایک بار ہفتے میں جو ہے نا گلیسرین لگا کے آنکھوں کو صاف کریں, چاہے انگلی کے پور میں لگا کے یا پھر کاٹن بڈ میں لگا کے, تو اس سے آنکھیں صاف ہونا اچھا ہے. وہ تو از دیٹ ریئلی گڈ؟ آئی ڈس ایگری ود دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ کے اندر ایک کیمیکل بیلنس رکھا ہوا ہے, جس کے اندر آئلز آٹومیٹکلی آپ کی اپر لیڈس کے اندر گلینڈز ریلیز کر رہے ہیں. پھر ایک پانی کی لیئر ہے جو وہ آئلز کنٹین کرتے ہیں, یعنی کہ باہر نہیں گرنے دیتے وہ پانی. تو جو کیمیکل کمپوزیشن اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی آنکھوں کے لیے بنایا ہے, اس کو یہ ساری چیزیں کرتی ہیں ڈسٹرب. آرٹیفیشل ٹیئرز ہم تحت مجبوری دیتے ہیں, وہ بھی ایک سرٹن کمپوننٹ ہے جو آپ کے آنکھوں کے اندر ہم سیفلی آپ کو دے سکتے ہیں کہ آپ یہ ڈال لیں. اس کے علاوہ یہ کانسیپٹ کہ آنکھوں کے اندر پانی کے چھٹے ڈال لیں, یا آنکھوں کے اندر روز واٹر ڈال لیں, کچھ لوگ تو شہد بھی ڈال چکے ہیں. روز واٹر تو روز ہی لوگ ڈال کے نکلتے ہیں, تو یہ غلط ہے. اس کا بھی بتا دیں. جی, یہ غلط ہے کام.
بیکاز آپ وہ سارا کچھ فریج میں رکھتے ہیں روز واٹر کی بوتل چھوٹی والی اور اس کو آنکھ اوپر کر کے تو آئی ڈراپ ایسے ڈال کے بچوں کو بھی ڈال کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. نہیں, یہ غلط ہے, بیکاز آپ سارا کچھ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. آنکھوں میں جو لوگ پانی کے چھٹے ڈالتے ہیں ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں دھل گئی ہیں, مگر وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے کہ جو آپ کا پی ایچ ہے آنکھ کے پانی کا وہ بھی تو دھل گیا ہے سارا. تو آپ کو سارا کچھ اب ری انسٹیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. کانسیکوینٹلی اٹ بیکمز اے سائیکل کہ ہر دفعہ وہ جب ٹھنڈے پانی کے چھٹے ڈالتے ہیں تو دے فیل ٹیمپرری ریلیف, بٹ دے سون وانٹ ٹو ڈو اٹ اگین بیکاز وہ آنکھ اریٹیٹ ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثنا, بہت اچھی طریقے سے رہنمائی کی. آخری میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کیونکہ جو مجھے بھی یہاں سے سمجھ آئی ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. یہ جتنی ایکٹریسز ہیں, جب میں بھی ایکٹنگ کرتی تھی تو مجھے رلایا جاتا تھا یہ گلیسرین سے, اور ایک ہوتا ہے وکس کی شیشی کھول دیتے ہیں اور اس کو آنکھ کے اوپر رکھ کے تو اس کو کہتے ہیں دیکھو قریب لا کے, اور اس سے نا آنکھوں میں گلیئر اور پھر آنسو آتے ہیں. یا پھر وکس کو بھی لے کے تو تھوڑا تھوڑا سائڈوں پہ ایسے ایسے لگایا جاتا ہے آنکھ کی بال کے سائڈ پہ, تو اس سے بھی نا ہلکی ہلکی جلن فیل ہوتی ہے, پھر اس سے آنسو آتے ہیں. یہ جتنے ایکٹرز ہیں اسی سے رو رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے لیے اتنا خطرناک ہے, آپ کی آنکھیں خراب کر سکتا ہے, اندھا کر سکتا ہے آپ کو. دیکھیں عقل کے اندھے تو ہم ہوتے ہیں, تبھی ان لوگوں کی بات سن کے ڈائریکٹر پروڈیوسروں کی تو پھر یا باقی کسی ایسے احمق ایکٹر کی کہ بیٹا ایسے کر لو ایسے رو لینا. مجھے بھی کسی بڑے ایکٹر نے کہا تھا کہ بیٹا ایسے کرو ایسے رونا, میں لگی رہی. اسی طرح سیٹ پہ آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں, گلیسرین لاؤ گلیسرین لاؤ گلیسرین لگاؤ, میک اپ آرٹسٹ گلیسرین لگا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نا اب زندگی سے ہمیں دور کرنی پڑیں گی. جو کچھ ہے اپنے پرانے دکھ درد یاد کر کے رو لیں, مگر گلیسرین اور وکس کے ذریعے نہ روئیں.